and Quality Control Authority of the Ministry of Science and Technology of the Islamic Republic of Pakistan and National Standards Organization of the Islamic Republic of Iran. سند هفتم یادداشت تفاهم شناسایی متقابل استاندارد میان سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی ایران و سازمان استاندارد و کنترل کیفیت وزارت علوم و فناوری جمهوری اسلامی پاکستان. Eighth, MOU on mutual legal cooperation between the Ministry of Law and Justice of the Islamic Republic of Pakistan and the Ministry of Justice of the Islamic Republic of Iran. هشتمین و آخرین سند یادداشت تفاهم همکاری مشترک حقوقی میان وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت قانون و دادگستری جمهوری اسلامی پاکستان. With this, we conclude the MOU signing ceremony. در این بخش مراسم امضای اسناد میان دو کشور به پایان رسید. May I now invite the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Muhammad Shahbaz Sharif, to kindly make his remarks for the media. در این بخش دعوت می شود از جناب آقای محمد شهباز شریف نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی پاکستان جهت انجام مصاحبه مطبوعاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر محترم صدر اسلامی جمہوریہ ایران عزت مآب ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی صاحب، ایران سے تشریف لائے ہوئے انتہائی قابل احترام ہمارے بھائی اور بہن، پاکستان کے انتہائی قابل احترام وزراء اور متعلقہ افسران، السلام علیکم. جناب صدر، میرے لیے یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ آپ پہلے مہمان ہیں برادر ملک ایران سے، اور مہمان سے بڑھ کے انتہائی لائق احترام بھائی ہیں، جو کہ بطور صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں میرے اور میری حکومت کے انتخاب کے فوری بعد.
یہ میرے لیے بسم اللہ اور ہم الرحمن سب کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ بسم اللہ جناب الرحمن صدر۔ الرحیم۔ بنام خداوند بخشنده مہربان، برادر گرامی، جناب آقای دکتر رئیس ابراہیمی، رئیس جمہور محترم جمہوری اسلامی ایران، برادران و خواهران گرامی که از ایران تشریف آوردن، وزرای محترم پاکستان و دیگر مهمانان گرامی، سلام عرض می کنم. من می خواهم از برادر گرامی خود جناب عالی دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران که بعد دیدار ایشان اینجا اولین بار آمدن، من از پس از انتخاب فعلی دولت پاکستان این اولین مسافرت یک رئیس کشور هست که به پاکستان تشریف آوردن و این امر مورد افتخار ماست. چشم ما روشن دل ما شاد۔ چشم ما روشن دل ما شاد۔ خیال خوب۔ آپ کو دیکھ کے اب ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور ہمارا دل خوش ہوا۔ جناب صدر، آج ہماری بہت مفید گفتگو ہوئی اور ہم نے الحمدللہ دونوں برادر ممالک کے درمیان ہمارے جو باہمی جو رشتے ہیں، مذہب کے، تہذیب کے، سفارت کے اور سرمایہ کاری کے، سیکیورٹی کے، ان تمام ہم نے معاملات کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ایران کے پاکستان سے تعلقات 76 سال سے نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1947 میں ایران ان چند ممالک میں سر فہرست تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا، مگر ہمارے یہ باہمی رشتے صدیوں پر محیط ہیں۔ جب پاکستان ابھی دنیا کے نقشے پر نہیں آیا تھا تو اس وقت بھی مسلمانان ہند کے اور ایران سے بڑے قریبی روابط تھے۔ تو یہ ہے وہ تعلق جس کو آج ہم نے ترقی اور خوشحالی اور باہمی محبت اور دونوں ملکوں کے عوام کی بہتری کے لیے اس موقع کو استعمال کرنا ہے۔ رئیس محترم، امروز تبادل نظر تفصیلی داشتیم و در موارد مختلف و مسائل مختلف دو جانبه منطقی و بین المللی صحبت کردیم. روابط ما فقط 70 و 60 سال عمر ندارند. باید گفت که ایران اولین کشوری بود که در 1947 که پاکستان به قیام آمد اولین کشوری بود که ما را به رسمیت شناخت و ما موافق شدیم که در روابط اقتصادی به ویژه تجارت دو جانبه، سرمایه گذاری و همکاری انرژی همکاری خواهیم کرد. جناب صدر، ایران، تہران اور مشہد بہت خوبصورت علاقے ہیں اور بہت خوبصورت لوگ ہیں وہاں پہ۔ آج آپ اسلام آباد تشریف لائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بزرگ تہران سے آپ اسلام آباد آئے ہیں، اور اسلام آباد بھی ایک بہت خوبصورت شہر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوہ دیم ویند سے آپ اسلام آباد آئے ہیں تو خوبصورتی کا ایک یہ حسین مقابلہ، ایک حسین منظر پیش کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جناب صدر کہ بلکہ میں یہ کہوں گا جان برادر، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے ملک الشعراء علامہ محمد تقی بہار کا تاریخی ترانہ درود بر پاکستان آج ہم سب کو یہاں پہ یاد آ رہا ہے اور ہمارے حافظوں کو تازہ کر رہا ہے۔ رئیس محترم، شما در دامن یک کوههای سرسبز مارگلا که در دامن
اسلام آباد است تشریف آوردید. از شهر مشهد ایران و تهران و باید گفت که شما از تهران بزرگ به اسلام آباد زیبا تشریف آوردید و حتما اونجا که در دامنه کوه دماوند هستید و اینجا در دامنه کوه مارگلا هستید، همان بوی خوش که در تهران بزرگ داشتید شما در اینجا هم حس خواهید کرد. از تمام برادران و دوستان در مرکزی که ما از قدیم روابط تمدنی داشتیم در شهر اسلام آباد زیبا خوش آمد میگویم و از عمق قلب تشکر میکنم و خیلی خوشحالم از تشریف آوری شما. علامہ تقی بہار فرماتے ہیں ببخشید. ہمیشہ لطف خدا باد یار پاکستان بقی مباد فلک باد یار پاکستان. در این فرصت خوش آمد گفتن به فارسی شما کی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. سر باقیوں کے لیے جی ہاں اردو میں کر دیں, بالکل کر دیں. بھلے. ہمیشہ لطف خدا باد, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہو پاکستان پر جو کہ ہمارا دوست ہے, اور آسمان کبھی بھی پاکستان سے کوئی کینہ نہ رکھے. آمین. مگر جناب صدر, جہاں پر ہمارے قومی شاعر حضرت علامہ اقبال اگر آپ کے انقلابی جذبوں کو جلا بخشتے ہیں تو حافظ و خیام کے بغیر ہماری سوچوں کے دھارے بھی نامکمل ہیں. جناب علی, درست است که شاعران ایران در مورد تمجید و توصیف پاکستان شعرها سرودند, اما باید گفت که شاعر ملی ما حضرت علامه اقبال از احساسات انقلابی شما تشویق نمودند و تقویت بخشیدند و بدون افکار حافظ و خیام فکر ما صورت نمیگیرد. بطور وزیر اعلیٰ 2009 میں ایران گیا تو وہاں پر اقبال چیئر قائم ہوئی تھی. اس کے بعد فردوسی چیئر پنجاب میں قائم ہوئی اور لاہور میں ایک شہر جوہر ٹاؤن کی ایک اہم شاعرہ کو فردوسی سے منسوب کیا گیا تھا. در سال 2009 که من به تهران آمده بودم, به نسبت آن نشست اقبال را در تهران اجرا کردند و در مقابل آن ما در پنجاب نشست فردوسی را اجرا کردیم و یک شاهراه در لاهور که نام در جوهر تاون است به نام فردوسی هم منسوب شده است. محترم برادر صدر اسلامی جمہوریہ ایران, آپ فقہ, قانون جیسے موضوعات پر بڑی مہارت رکھتے ہیں اور سیاسی دانش اور حکمت کا ایک سمندر ہیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مدبرانہ قیادت میں ایران نے بہت ترقی کی ہے اور انشاءاللہ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم مل کر پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بہت مستحکم کریں اور اپنے جو ہمارے جو بارڈرز ہیں وہاں پر ترقی اور خوشحالی کے مینار قائم کریں اور ان بارڈرز کو ہم تبدیل کر دیں ایک ایسے علاقے میں جہاں پر کاروبار, خوشحالی اور ترقی ہر جگہ نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن یہ ہمیں موقع میسر کر رہا ہے کہ ہم مل کر انشاءاللہ اس دوستی کو, ایک ہمسائیگی کو ایک ترقی اور خوشحالی کے سمندر میں بدل دیں. برادر عزیزم رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران, شما در زمینه فقه و حقوق در موضوعاتی چنین حکمت و دانش کمال مهارت دارید. در رهبری مدبرانه تان کشور ایران مفادات ملی خود را حفظ می کند و در راه پیشرفت جلو می رود. ما با هم منشور قوانین جهان و ملل متحد را در نظر داشته در زمینه بقای باهمی و بهبود در زندگی های مردم کشور خود با داشتن اصول برای فروغ آنها همکاری خواهیم کرد. جناب صدر, آج ہم نے جو فیصلے کیے ہیں اقتصادی ترقی اور روابط کے حوالے سے وہ انشاءاللہ وہ جلد آج منظر عام پہ آ جائیں گے. میں اس موقع کے اوپر آپ کو دل کی گہرائیوں سے ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو اس وقت بربریت اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے اور آپ کی ایرانی قوم نے ایک بہت ایک مضبوط
آپ نے موقف اپنایا ہے اور پاکستان اس سلسلے میں غزہ کے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہر وقت ان کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا ظلم شاید عصر حاضر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ 35,000 مسلمان شہید کر دیے گئے, ہزاروں بچے شہید کر دیے گئے اور ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑ گئی اور بہنوں کے آنچل پھٹ گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد جو کہ بڑی مشکل کے بعد جو منظور کی گئی اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اقوام عالم خاموش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر اسلامی ممالک کو مل کر OIC کے لیول پر اور دوسرے فورم پر ہمیں بھرپور اپنی آواز اٹھانی چاہیے تاوقتے کہ فلسطین میں غزہ میں جنگ مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتی اور ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے. اسی طریقے سے جناب صدر, کشمیر کی وادی میں آج بھی ان کی وادی کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے. میں آپ کا اور ایران کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن آئے گا جب کشمیریوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے. جناب صدر, میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ یہ بات کر لیں. برادر گرامی، ما هر دو کشور نگرانی خود را درباره وضعیت مردم کشی در غزه را صحبت کردیم و یک صدا این عمل اسرائیل را محکم می‌کنیم. ما از کشورهای جهان خواهش می‌کنیم که سریع‌تر این عمل نظامی اسرائیل را به پایان برسانند. یک حل عادلانه، تفصیلی و دیرپا بر سوال فلسطین لازم برای صلح در مشرق میانه است. پاکستان پشتیبانی را مشروط نمی‌کند و به وجود آوردن یک ریاست آزاد فلسطین با ایران همکاری می‌کند تا پایتخت القدس پایتخت فلسطین بشود. اجازه بدهید که از رهبری ایرانی تشکر نمایم، به ویژه از رهبر معظم آیت الله خامنه‌ای که پشتیبانی بی مشروط از مردم کشمیر و حق آزادی خواهی ایشان را در نظر داشتند. در آخر بار دیگر از رئیس جمهور تشکر می نمایم که دعوت ما را قبول کردند. میں آخر میں اپنے بھائی جناب صدر آپ کا اور آپ کے وفد کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے فرصت نکال کر اپنے دوسرے گھر پاکستان کا آپ دورہ فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ اس دورے کے نتیجے میں ہمارے تعلقات اور گہرے ہوں گے اور مضبوط ہوں گے. میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. وداع وصل جداگانہ لذت دارت، وداع وصل جداگانہ لذت دارت، ہزار بار بیرو 100,000 بار بیا. در آخر بار ایران دیگر پاکستان دوستی زندہ باد. در آخر بار دیگر از رئیس جمهور تشکر می نمایم که دعوت ما را قبول کردن و به پاکستان تشریف آوردن و به در شهر زیبایی اسلام آباد تشریف آوردن. در آخر یک بیت می خواهم بسرایم: وداع و وصل لذت جداگانه دارد، 1000 بار برو و 100,000 بار بیا. جی، جدائی اور ملاپ میں ایک الگ طرح کی لذت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ 1000 بار جائیں اور 100,000 بار واپس آئیں. صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین و صحبہ المنتجبین. ابتدا باید تقدیر بکنم و تشکر بکنم از نخست وزیر محترم و دولت محترم پاکستان برای میزبانی از هیئت جمهوری اسلامی ایران و ابراز خرسندی بکنم از اینکه امروز ما در شهر زیبای اسلام آباد هستیم و از همین سخنگاه
به مردم بسیار خوب و دین مدار پاکستان عرض سلام و ادب و احترام میکنم و به همه خانواده های محترم پاکستانی در جای جای این کشور از طرف رهبری فرزانه انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران ابلاغ سلام دارم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. At the beginning, I would like to warmly appreciate and thank His Excellency, Mr. Prime Minister, and the Honorable Government of Pakistan for warmly receiving the delegation of the Islamic Republic of Iran. And from this room, I would like to say a big salam and greetings to the good and honorable and faithful people of Pakistan, and to relay the best regards, salam and greetings of the Supreme Leader of the Islamic Revolution of Iran to all the Pakistani families and individuals living in all parts of your country. به مردم پاکستان که همواره از اسلام و ارزش‌های اسلامی دفاع کردند، به مردم پاکستان که همواره از مظلومان فلسطین و غزه دفاع کردند، به مردم پاکستان که همواره در خیابان‌های شهرهای مختلف پاکستان آزادی قدس شریف رو فریاد زدند، به مردم عزیز پاکستان که همواره از حق و عدالت دفاع کرده و دفاع می‌کنند. And I say salam and greetings to the great people of Pakistan who have been always defending Islam, who have been always fighting and rallying for the Islamic values, and who have been always supporting the innocent and oppressed people in different parts of the world, including the people of Palestine and people of Gaza. I say salam and greetings to the great people of Pakistan who all the times come to the streets in different cities of Pakistan and call for the freedom of Al-Quds Sharif, and the great people of Pakistan who all the time defend right and justice. به مردم عزیز پاکستان و به دولت محترم پاکستان که از ظلم رژیم صهیونیستی به سطوح آمدند و از نسل کشی امروزی که داره در غزه صورت میگیره و کودک کشی که به دست جنایتکار رژیم صهیونیستی با حمایت امریکایی ها و با حمایت غربی ها داره صورت میگیره، به سطوح آمدند و از این ظلمی که امروز بر جهان حاکم است و نظام ناعادلانه‌ای که امروز در جهان وجود داره به سطوح آمدند و عدالت رو فریاد میزنن. همواره ما به مردم پاکستان احترام قائلیم و به این مواضع ستودنی مردم پاکستان و دولت پاکستان. And at the same time, we respect the Pakistani people and Pakistani government who cannot tolerate anymore the oppression and injustice which is done against the people of Palestine and people of Gaza, and the genocide and the child killing which is committed by the Israeli Zionist regime by the support of the United States and other Western countries. And to the same people and government who cannot tolerate the oppression which is dominant today in the world, and who are against the injustice system in the world, and who are calling all the times for justice. اونچه که تمام مردم دنیا را امروز قصه‌دار کرده، این که سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های به ظاهر مدافع حقوق بشر کارآمدی خودشون رو از دست دادند. سازمان ملل کارآمدی خودش رو از دست داده، شورای امنیت وظیفه خودش رو انجام نمیده. این مردم مسلمان پاکستان، مردم مسلمان ایران، مردم جهان، چه مسلمان باشند و چه بیوتی سوپ اتنا قریب کھینچ لایا احساس یہ ریشمی سا میرا گلیمر میری سکن بیوتی سوپ 4 مہکتے انداز کیسے بہتر کیا. مردم عزیز پاکستان و ملت بزرگ ایران و ملت مقاوم فلسطین
این ایستادگی و مقاومت و این حق‌خواهی و عدالت‌خواهی پاسخ خواهد داد و حتماً زمین ساز نظم عادلانه جهانی خواهد شد. We believe that today people in different parts of the world, they are in pain, and they are, and at the same time, the international organizations, including the United Nations or the United Nations Security Council or other international bodies who claim to support the human rights, they have proved that they are inefficient. And the United Nations Security Council could not deliver its task and responsibility in this regard. So today, the Muslim people of Iran and Pakistan, and all Muslim or non-Muslim people living in different parts of the world, who are thinking of freedom and who are wise people, they are asking for the freedom and stop of this oppression. So we believe that all these positions adopted by the Muslim and Islamic people in Iran, in Pakistan, or other countries, or the positions adopted by the Palestinian resistance, and their resistance and fighting against this regime, and their demands for right and their demands for justice will definitely be attainable, and one day it will be realized. ما با کشور دوست، برادر و همسایمون پاکستان فقط به عنوان دو کشور همسایه مطرح نیستیم. روابط بین دو کشور روابط تاریخی، روابط تمدنی، روابط عمیق اعتقادی و دینی است. امری که